Okay, students, as I told you that we will start with what life has taught me, and I'll give you a general idea of things. So in this lesson, the writer Bertrand Russell tells us that what he has learned in life and whatever he is going to express about it, he thinks that it is not very easy to tell about it. Because because everyone is different, everyone's way of perceiving life is different, everyone looks at life in a different way, and everyone has his own sense of reasoning and experience and different psychological sensibility also. He thinks that his good habits cannot be acquired so very easily, and whatever good habits are, it is because of his general grooming and his lifestyle that he had adopted in life. That is, like, good habits cannot be acquired too early in life. Such modest achievements as may have been mine I attribute to early rising, cold baths, abstinence from tobacco, moderation in alcohol. یہ ساری باتیں ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرے میں اچھی آتے ہیں، اور healthful exercises, that is also good. Young of this time with the hope of imposing on their crudelty. جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت بہتر ہیں. پھر نیکسٹ ہے، اس میں he tells us for my next page, for my part a large proportion of my activities has been devoted to logic and mathematics, and to do the more abstract aspects of the empirical world. Empirical world کہتے ہیں ہماری تجربے کی دنیا. وہ کہتے ہیں تجربے کی دنیا تھوڑی فرق ہے، لیکن جو میتھمیٹکس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ میں کرتا رہا ہوں بہت زیادہ. میں نے لاجک پہ بھی کام کیا. لاجک ایک فلسفی کی برانچ ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی بھی چیز کو، تجربوں کو ہم فلسفے کی شکل دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑی لیسٹ ریزسٹنس ایز دا لائن آف لیسٹ ریزسٹنس. لیکن پھر بھی میں اپنی جو ایڈلٹ لائف ہے اس کے بارے میں اس طرح سے کہہ سکتا ہوں. In practical matters, I was brought up. Sorry. یہاں سے it is on page number 73. Yes, that is in the creed of 19th century aristocratic liberalism involving toleration, democracy, freedom of opinion and respect for the individual. یہ 4-5 چیزیں ہیں جو اس نے کہی ہیں کہ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو اس کی لائف کے لیے امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو وہ ایکسپلین کرے گا آگے. سب سے پہلے ایرسٹوکریٹک لبرلزم. ایرسٹوکریٹس کہتے ہیں اس سوسائٹی کے ان لوگوں کو جو بہت امیر، جو کہ رولنگ کلاس ہے. ایرسٹوکریٹس آر دا رولنگ کلاس. ان کی لبرلزم، ان کی رولنگ کلاس جو ہے، ان کا فریڈم آف ایکسپریشن، ان کی فریڈم سے سوسائٹی کی فریڈم جڑی ہوئی ہے. انوالونگ ٹالریشن، اور وہ کس قسم کی فریڈم ہے؟ اس میں ٹالریشن ہے، برداشت ہے، ڈیموکریسی ہے، اور وہ ڈیموکریسی پہ ہے، جمہوریت پہ ہے. فریڈم آف اوپینین ہے، آپ کو سوچنے کی اجازت ہے. اینڈ رسپیکٹ فار دا انڈیویجول، اور ہر جو فرد ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس کے لیے ایک رسپیکٹ ہے. اور اس کو اینڈ آئی ہیو نیور سین اینی ریزن ٹو ابنڈن اینی پارٹ آف دس کریڈ. اور اس بلیو کے لیے اس کو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ کوئی یہ کام نہ کرے.
نیکسٹ ہے اور وہ کہتا ہے نو ریزن اپیئرڈ فار ڈاؤٹنگ دیٹ آل دا ورلڈ بفور لانگ وڈ بی گورنڈ بائی ڈیموکریٹک ریپرزینٹیو انسٹیٹیوشنز. تو ساری دنیا کے لیے ایک جمہوری ادارے ہونے چاہیے جو ان کو ریپرزینٹ کریں, ان کو ان کی نمائندگی کریں, جیسے کہ ہماری عدالتیں ہیں, ہماری اسمبلیاں ہیں جس کے تحت ہمارا کام چلتا ہے, ہمارے اوپر جو لوگ رول کرتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے اندر ایک ڈیموکریٹک اسپرٹ ہونے چاہیے. سیکنڈ فیکٹ, ٹالریشن ایکولی سیمڈ assured of victory, though the days when Bragg Locke had been prevented from taking his seat where in past the vindication of Dreyfus led to a liberal era in France. کہتا ہے یہ اس نے ایک ایگزامپل دی ہے ہسٹری میں, اینڈ یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو گو ان ٹو دا ڈیٹیل آف دس, لیکن اٹ تھنکس دیٹ دوسروں کی اوپینینس کو برداشت کرنا چاہیے, ہمیں دوسروں کے خیالات کو برداشت کرنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے دا نیکسٹ ہے, دا نیکسٹ پیجز دیٹ از پیج نمبر 72. اس نے ہیگ کانفرنسز کے بارے میں بتایا ہوا ہے. The next thing that I would like to explain on this page is the forces of obscurantism, irrationality, cruelty and ruthless strife have shown themselves temporarily, we may hope, capable of defeating the movement towards ordered progress. War in defense of freedom, even when victorious, inevitably involves the sacrifice of some part of what is being fought for. The world in which we find ourselves is nearer to the world of Hitler's dreams than it was before 1933. It was the impersonal sense some part of the victory was his. In these lines, he tells us about the forces of obscurantism. Obscurantism, as I have written as a footnote, the practice of deliberately preventing the facts of something from becoming known. کوئی بھی ایسی نالج کا پارٹ جس سے لوگوں کو بتانے سے روکا جائے, جیسے کہ لوگوں کو بتایا جائے, لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ فورسز جو کوئی بھی حقائق کو لوگوں تک پہنچنے سے روکیں, جیسے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اس کی جو بری باتیں ہیں وہ لوگوں تک نہ پہنچے, تو وہ جو پھر ٹیکنیکس ان باتوں کو, ان حقائق کو چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, ان کو ہم فورسز آف obscurantism کہتے ہیں. کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ظاہر کرتی ہے, irrationality, کہ irrational ہونا چاہیے, چیزوں کے پیچھے آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی پراپر ریزن نہیں ہے. cruelty, اور پھر یہ ایک ظالمانہ ایکٹیویٹی ہے. ruthless strife, اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اگر ہم آرڈر پروگریس کر رہے ہیں, ہم آگے ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو ان حرکتوں سے وہ ترقی رک جاتی ہے. پھر اس نے اس میں ایگزامپل دی اینٹی سیمیٹزم کی, انگلینڈ میں ریسزم کی, اور وہ ساری یہ ہم فرسٹ ورلڈ وار یہ پرانی ہے. اینڈ کین وین The First World War was a war to end war, and for a moment it seemed to might achieve its object. کہتے ہیں یہ جو حکومتیں جھوٹ بولتی ہیں, جیسے کہ پہلی جنگ عظیم کھیل لی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ اس کے بعد کو اور جنگیں نہیں ہوں گی, یہ ایک ایسی جنگ ہے جو باقی سب جنگوں کو ختم کر دے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. It started more wars. Same is the case with Second World War. اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو یہ ایک ایسے hence the menace of atom bomb suggests the futility of all hope for the immediate future of mankind. تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے
یہ ساری اب اٹامک بم آ گیا تو یہ ساری جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں پروگریس کی طرف جا رہا ہوں، یہ تو سب فیوٹائل ہو گیا. اور یہ ہماری آج کل کی جو کووڈ-19 کی سچویشن ہے، کرونا کی، کہ یہ جو دنیا والے کہتے تھے ترقی ہم نے بہت کر لی ہے، ہمارے پاس یہ ہے، تو یہ سب کچھ فیوٹائل ہو گیا. اٹ از اے ویری گلومی سچویشن اینڈ برنارڈ رسل از ویری رائٹ ان سیئنگ دس. This gloomy situation may be met in various ways. The easiest and perhaps the most natural is let us eat and drink and be merry, for tomorrow we die. If this attitude is widely adopted, there is no doubt tomorrow we shall die, and cannot but the whole civilized way of gradually build up the Greeks and Romans and Christians in science. Perhaps it is now too late. Perhaps the seeds of death. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت یہ سوچنا کہ ہم نے مر جانا ہے، تو یہ جو 4 دن زندگی کے ان کو اچھی طرح سے جی لیں. تو یہ کوئی ایسی سوچ نہیں ہے، یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہماری ترقی کو روکتی ہے. اگر ہم یہ کر لیں کہ ہم آج کا مزہ جی لیں. انٹاکسیکیشن اس نے اس پیراگراف کی لاسٹ لائنز میں بتایا، الکوہولک اسپرچول اور اونلی پاسبل ایلیویشن آف ڈسپیئر. پھر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو بھی مایوسی آئے گی ہم اس کو کیسے اپنے آپ سے دور کریں گے. یہ اس نے بڑی اچھی بات کی ہے. یا تو پھر ہم انٹاکسیکیشن نشے کا شکار ہو جائیں گے، کسی قسم کا بھی انٹاکسیکیشن. اور کیا ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اگر ہم اس چیز کو اسپرچولی بھی ڈیل کرنا چاہیں، جو کہ ہم کچھ حد تک کر بھی سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ریزن کے تحت ان ساری پرابلمس کو ڈیل کر سکتے ہیں. I think it is enough.